علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو، علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ. تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے. پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے. سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی، اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں، گورے نے ہم سے سیکھے ہیں، تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا تو بننے دو، اب سیکھ تو لو نا، جاہل کیوں رہتے ہو اس میں؟ اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں. اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا، اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں، یعنی جب تک آپ کے پاس دینی دنیاوی علوم نہیں ہوں گے، سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی، لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے. وجود کے منکر ہو گئے، وہ جنات کے وجود کے منکر ہو گئے، جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے، فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے، سائنس اس سے خاموش ہے. تو ان دو تین چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی. اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے؟ دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں، مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں، یہ غلط ہے بھائی. سر سید احمد خان کے دو چار نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے، تو علماء کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باقی باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو؟ غلط. جیسے ڈاکٹر ہارون یحییٰ، یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے، پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا. میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی. ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے، خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل، ڈاروین کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں. لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحییٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے. اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا اور ڈاروین کو چیلنج کیا، اس کے بخیے ادھیڑ دیے اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں. تو یہ غلط ہے. آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپ میں جاؤ. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے، جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہے نہیں، یہ خیالی دنیا ہے ساری، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے. جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے، دماغ ہے، تو کہنا یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار، حقیقت میں یہ حقیقت ہی ہے. کہہ رہے نہیں، پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے. تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے، یہ غلط ہے. حقائق ہیں، چیزوں کے حقائق ہیں، خواب ایک الگ چیز ہے، وہ تو خیالی دنیا میں، لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے. اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو، تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو. امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے، امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا. اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے. تو علماء نے اس بیس پر، مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا، لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھی. چند باتوں میں علماء کا تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی حدود سے کیا کر رہے ہیں. اب آپ جنات کا انکار کر دو، جنت جہنم کا انکار کر دو، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہے، پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا. اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا کہ بھئی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے. انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کہا اب ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے. تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ دیکھو
تو علماء کا لفظ جب بولا جاتا تھا اس میں فزکس کے عالم بھی ہوتے تھے، اس میں بایولوجی کے عالم بھی ہوتے تھے، اس میں فلکیات کے عالم بھی اسی میں شامل ہوتے تھے، اس میں ہسٹری کے عالم بھی شامل ہوتے تھے، اس میں قرآن کے عالم بھی، حدیث کے، فقہ کے، سارا مکس ہوتا تھا پہلے تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں، وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف. تو کل میں دیکھ رہا ہوں بار بار نا اس بندے کے کلپ، میں نے وہ کیسر راجا صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر آدمی ہیں. میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو، یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنفر کر رہا ہے. ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنسدانوں کے خلاف فتویٰ ہے وہ، لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ. ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ بنے تھے نہ آج ہیں. آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں، پروفیسروں کے پاس ہیں. تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے، اچھے سائنسدان نہیں بن رہے، تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو، یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لو نا اور صبر کرے، اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا، اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے، ایکچولی آپ کو تو سہروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے. سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے. آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چھرا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو، 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ بھائی یار آپ تو، میں نے تو اس کو، مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے. یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو، فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار. علماء سائنس کے مخالف ہوں گے، ترقی کے اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے، ختم ہوئی ہیں، تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے. غلام کبھی بھی ترقی نہیں. اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے، اور پھر حکمران بھی وہیں سے، وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے. علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا، شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا، بم سے اڑاتا تھا. خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو، ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی ہے اب کہ یار یونیورسٹی میں ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا، آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہی، بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی آزاد چائے والے نے. اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا، آپ کہتے دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں، کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر 2 جگہیں پاکستان میں جہاں سے، ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو، اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ، آئس ہو گیا، مختلف قسم کے نشے، بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے. تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے.